اسباب تو وہ ہیں جو قدرت والوں کے ساتھ ہے اور حکموں کے ساتھ ہے. اللہ کے بنائے ہوئے اسباب یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، استفادے کے لیے نہیں ہیں. استفادے کے لیے تو احکامات ہیں، استفادے کے لیے تو احکامات ہیں. اسباب تو اس کے تعارف کے لیے ہیں. اسباب کس لیے ہیں؟ تعارف کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے. اللہ کی ذات استفادے کے لیے نہیں ہے اسباب. وہ تو جو اس نے سورج کی روشنی دے دی اپنے کرم سے. جو ہے ہانڈی کے اندر کے کھتے ہیں اشراف کہ یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا. جب وہ اشراف بڑھے گا تو پھر وہ ابال آئے گا. کیا سوال ابال ہے کہ کیا ہوا کہ وہ دودھ جو ہانڈی کے اندر پک رہا تھا وہ باہر نکل گیا کہ نہیں اندر اشراف نہ پیدا ہو. کہ اللہ کی مدد آئے گی جب سوال سے بچیں گے، سوال سے بچیں گے اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا، دونوں کو قوم نے جھٹلا دیا. تو حضرت بثالث کہ ہم نے تیسرے کو بھیجا ان کی قوت کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے کسی بھیجے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے نبیوں کی محنت کی بنیاد؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا دوڑا ہوا شہر کے کنارے سے، اس نے کیا کہا کہ اتبعوا المرسلین، دیکھو ان کی بات مان لو کیونکہ یہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں کہ ہماری نصرت اس کام میں وہ سوال سے بچنے پر ہوگی. ہاں کہ جیسے اس نے بھی کی ہوئی کہ جن کو تینوں کو جھٹلا دیا تو ان کے آگے کس نے کیا کہا کہ وہ آدمی آیا بھاگا ہوا اور اس نے آگے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان کی بات مان لو کیونکہ یہ تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کر رہے ہیں. کہ یوں مدد آئے گی اللہ کی سوال سے اشراف سے بچنے پر. اپنی ضرورت کے سارے چیز ساتھ لے کے جاؤ اور وہاں اپنی جاتے ہی اپنا چولہا چڑھا دو کہ ہمارا کھانا پک رہا ہے. سادہ پکاؤ، سادہ پکاؤ. وہ کہتے ہیں کہ سادہ اس لیے پکانا ہے کہ تاکہ اختلاف نہ ہو. نہیں، میں کہتا ہوں سادہ پکانا تربیت کے لیے ہے. سادہ پکانا تربیت کے لیے ہے. صحابہ کی سادگی وہ میرے دوستوں غربت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اسلام کا مزاج ساتھ تھی. صحابہ غریب تھی اس لیے سادہ کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھے اچھے کھانے بنانے آتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ساتھی جو جا چکے ہیں کہ میں ان کے طریقے پر جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہم تو تربیت کے لیے نکلے ہیں تاکہ امت میں سے کھانے کا اسراف ختم ہو. ہم تربیت کے نکلے ہیں تاکہ امت کے اندر سے پہننے کا اسراف ختم ہو. ہم تربیت کے لیے نکلے ہیں تاکہ امت میں سے مکان کا اسراف ختم ہو. کہ امت کا وہ طبقہ جو بھوکا مر رہا ہے اچھے کھانے والے ان کا حصہ کھا رہے ہیں. امت میں جو طبقہ ننگا ہے اچھا پہننے والے ان کا حق مار رہے ہیں. تو تربیت کے لیے نکلے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس سادہ زندگی میں اپنے مال کا اسراف نظر آوے اور پھر یہ جو حق غیر کا ہے وہ اس تک پہنچے. کیونکہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم اپنے سے زائد چیز کو اپنا حق سمجھتے ہی نہیں تھے. اپنے زائد چیز کو اپنا حق سمجھتے کیا اپنے زائد چیز کو اپنا حق سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اللہ کے راستے میں نکل کر سادہ پکاؤ. کہ دائی کا سامان کتنا ہو کہ دائی کا سامان اتنا جتنا وہ لے کے چل سکے اور کھانا کتنا کہ جتنا بلال کی بغل میں سما سکے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کھانے لے کے پہنچے تھے نا گھر میں کتنا بغل میں چھپا کے. بابو کی طرح نہ پھرا کرو کہ بڑے بڑے کھانے بڑے بڑے بادیے اور بڑھیا بڑھیا کھانے. مختصر سامان ہو تاکہ مسجدوں کے اندر سامان نہ پھیلے. اسٹوو مسجد میں نہ رکھو، بدبودار چیز کا مسجد میں لے جانا کہ یہ بہت نامناسب ہے بلکہ اس پر سخت وعید ہے. آپ نے فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ آوے وہ کہ جو بدبودار چیز لے کر آیا ہے ہماری مسجد کے قریب نہ آوے. اس لیے محترم دوستو اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنی ہے، اس طرح دعوت دینی ہے، ہر جگہ سے نفع جماعتیں نکالنی ہے،
ہر جگہ اللہ کا فضل ہے، چلے 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی تلاش کرو گے تو ضرور ملیں گے، انہی میں سے ساتھیوں کو ذمہ دار بناؤ، 4 ماہ کی جماعتیں بنا کر تو روانہ کرو نظام الدین کی طرف، ہاں کہ جماعتیں وہاں جائیں، وہاں سے ہدایات لیں، جماعتیں بنا کے بھیجو، اور جس طرح ہم نے آپ کو ہدایات دی ہے نا وہ تو یاد ہوگی کچھ، اسی طرح اپنے ہر جگہ جا کر اسی طرح دعوت ہو کہ بھئی یہ ہمارا مقصد ہے کہ ایمان اعمال سے زندگی بننے کا ہمیں یقین آ جاوے، ہماری آخرت بن جاوے۔ اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، اگر اس ترتیب سے کیا جس طرح آج کیا گیا ہے، پھر امید ہے کہ واقعی کچھ لے کر آئیں گے۔ اب اگر یہ صرف نقل حرکت باہر کی ہے، مقام پر کوئی کام نہیں ہے، پھر وہی بات ہے کہ یہ تنزلی رہے گی اور سالانہ چلہ یا 4 مہینے عادت بن جائے گی۔ نہیں، مقامی کام بہت ضروری ہے، جس ترتیب سے باہر محنت کریں اسی ترتیب سے آ کر مقام پر محنت کرنی ہے۔ ہمیں اپنی مساجد کو اس طرح آباد رکھنا ہے جس طرح مسجد نبوی آباد تھی اعمال مسجد سے۔ جب مساجد اعمال مسجد پر مسجد نبوی کے نمونے پر آئیں گی، خود بخود ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کی آبادیاں وہ مدینہ منورہ کے نقشے پر آ جائیں گی، یقینی بات ہے۔ شکایت کی کہ دین نہیں، کہ ماحول تو انسان کے عمل کا نام ہے، جیسی محنت ہوگی ویسا ماحول ہوگا۔ اس لیے ہمیں مقام پر آ کر بہت فکر کے ساتھ مقام پر اس ترتیب کو قائم کرنا ہے، مقامی کام خوب جمانا ہے، 5 کام ہر مسجد میں، مسجد وار جماعت کو بنانا، جس طرح باہر بنا کر آئے ان کو 5 کام سمجھا کر آئے کہ اسی طرح ہمیں یہ 5 کام اپنی مسجد میں مقام پر کرنے ہیں، روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کی آبادی کے لیے، کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت کو کرتے ہوئے باہر ان اعمال کی دعوت باہر نکل کر دیں کہ دیکھو مسجد میں ایک عمل ہو رہا ہے، آپ مسجد کی طرف چلیں، کہ مقام پر اپنی مساجد کو اعمال مساجد سے آباد کرتے ہوئے ان اعمال میں جوڑنے کی محنت باہر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کو خالی چھوڑ کر ہی باہر نکل گئے، نہیں، مسجد کے اندر اعمال دعوت کو شروع کرو، پھر باہر نکل کر محنت کرو۔ اس ترتیب سے 2.5 گھنٹے ہمیں لگانے ہیں کہ ہم ایک امتی سے میرے دوستو، مسجد کے آباد کرنے والے کون ہیں؟ کہ مسجد کے آباد کرنے والے ایمان والے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مسجد کو آباد کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مسجد وار جماعت 4 آدمیوں کا نام نہیں ہے، ہر ایمان والا مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن صاحب کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ایمان والے تو ہوں گے مسجد کو آباد کرنے والے، اور جو کہیں دوسرے کہ وہ ہوں گے مسجد کو برباد کرنے والے، کہ وہ مسجد کو برباد کرنے والے، کہ ایمان والے 100% مسجد کو آباد کرنے والے۔ ہر ایمان والے کو مسجد کی آبادی پر لانا ہے، ہر ایمان والا مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے۔ اس طرح ساتھیوں کو مسجد کی جماعت کا ہر ایمان والے کو مسجد وار جماعت کا ساتھی بنانا ہے کہ اپنے ساتھ انہیں محنت میں شریک کرو۔ مسجد میں دعوت، تعلیم، استقبال، یہ مسجد نبوی کے اعمال ہیں۔ اس طرح ہر مسجد کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا ہے اور ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے وقت کو فارغ کروانا ہے۔ جو نقل مسجد میں آنے پر تیار ہو جائے انہیں مسجد میں لے آؤ، انہیں مسجد میں بھیج دو، مسجد میں بھیجنے کا موقع ہو بھیج دو، لانے کی ضرورت ہو لے آؤ، ساتھی زیادہ ہے اپنا ساتھی لگا کے بھیج دو، ساتھی کم ہے وہ ساتھی مسجد میں پہنچ جائے گا، بھیج دو۔ پھر جن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو پوری دعوت دو، جو نقد مسجد میں آ گئے ان کو مسجد والے سنبھالیں، جو نہیں آئے نقد کہ ان کو وہاں دعوت دو، پوری بات کرو۔ اس طرح 2.5 گھنٹے کی محنت ہو رہی ہے، اس طرح ہو، گھر گھر پر جا کے ملاقاتیں ہوں، ان کو پورا دین پورے ان کو دین کی دعوت دو، ایمان یقین کی دعوت دو، اور وہاں سے ان کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرو۔ وہ یہ کہیں گے ہم اس وقت نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کس وقت کون سا وقت مسجد کو دیں گے؟
جو وقت وہ مسجد کو دیں اس وقت کے لیے پھر اپنے ساتھیوں کو فکر مند کرو کہ بھائی ہمارے ساتھی مسجد کے لیے وقت فارغ کریں، کیونکہ محلے کے لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح اگر ہم نے محنت کی تو پھر وہ دور نبوت آئے گا جو جس سے امت محروم ہو چکی ہے، وہ امن آئے گا، وہ حفاظت آئے گی، وہ ہدایت آئے گی، اور وہ ترقی اور عزت آئے گی، اور پھر جو کہ ساری امت کے لیے امن کا، سکون کا اور حقوق کی ادائیگی کا ایک ماحول قائم ہوگا۔ ورنہ جب نبوت والے اعمال نہیں ہوں گے تو امت میں درندگی آئے گی، مجھے کیا آئے گی؟ درندگی آئے گی کہ یہ انسان بجائے انسان بننے کے حیوان بنے گا، خیر اپنوں کی غیر کی کوئی پرواہ نہیں، کہ پھر ماحول بگڑے گا۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، جب نبوت والے اعمال امت سے نکلتے ہیں تو پھر امت میں جہالت لوٹ آتی ہے، جہالت واپس آئے گی۔ اس لیے خوب ہمیں محنت کرنی ہے اپنے مقام پر ان اعمال کو زندہ کرنے کی، تاکہ ساری امت کو اس کا نفع پہنچے اور امت کا ہر طبقہ فائدہ اٹھاوے، امت کا ہر طبقہ فائدہ اٹھاوے کہ اس طرح سے ہمیں 2.5 گھنٹے کی محنت کرنی ہے۔ اور پھر ہمیں اپنی مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، پابندی کے ساتھ سے روزہ، اپنا وقت متعین کر کے کہ ہفتہ متعین کرو سے روزہ کا، جب تک دعوت کے لیے وقت نہیں متعین ہوگا اس وقت تک یہ قربانی نہیں بنے گا۔ تعلیم جب کر لیں گے، گھر میں موقع نہیں ہے اب نہیں، جب کر لیں گے کہ نہیں، جب تک اعمال دعوت کا وقت نہیں متعین ہوگا یہ قربانی نہیں بنے گا۔ اس لیے ہمیں اعمال دعوت کے لیے وقت متعین کرنا ہوگا، نکلنے کا وقت متعین کرنا ہوگا کہ طے کرو کہ کون سا ہفتہ سے روزہ کا ہے، کہ وہ ہفتہ سے روزہ کا طے کر کے نکلو، تاکہ اس وقت کی تعین کی وجہ سے تقاضوں کو چھوڑا جاوے۔ اب یہ قربانی بنے گا، اب یہ قربانی بنے گا، کیونکہ اس نے اب دعوت کے تقاضے کو متعین کر لیا ہے کہ میں اس ہفتے سے روزہ لگاؤں گا۔ اگر متعین نہیں کرے گا تو پھر اس کا دعوت کی نقل و حرکت صرف اپنے تقاضے کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتی رہے گی، اپنے تقاضے کی وجہ سے کہ آگے پیچھے ہوتی رہے گی۔ اس لیے دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرنا ہوگا، اور یہ مقدم جب ہوں گے جب ہم اس کا وقت متعین کریں کہ ہاں یہ وقت میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے، اپنے سے روزہ کا ہفتہ متعین کرو، اور پورے ہفتے اپنے سے روزہ کی جماعت، پورے مہینے اپنے سے روزہ کی جماعت بناؤ۔ ہمارے ساتھ کون نکلے گا؟ کیونکہ مقصد تو میرے دوستو ہر ایمان والے کے سے روزہ لگوانے ہیں، ہر ایمان والے کے سے روزہ لگوانے ہیں۔ گھر کی تعلیم اس کا وقت متعین کرو تاکہ یہ قربانی بنے، کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، تعلیم کا حلقہ گھر میں قائم ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، ہر ایک کو داعی بنانا ہے، گھر کے ہر فرد کو داعی بنانا ہے، ان کو دعوت والا بناؤ۔ تعلیم کے حلقوں میں دودھ پیتے بچوں کو لے کے بیٹھو تاکہ ان کے اندر فرشتوں کے پروں کے اثرات آئیں، ان کے اندر فرشتوں کے پروں کے اثرات آئیں، ان میں انوارات آئیں۔ اس طرح ہمیں گھر کو بھی مسجد بنانا ہے، کسی تعلیم مسجد کی نہیں کہ گھر کی بھی تعلیم، صرف مسجد کا مشورہ نہیں، گھر کا بھی مشورہ ہے۔ بیٹوں بیوی کے ساتھ تعلیم کس وقت ہوگی، اور 6 نمبر کا مذاکرہ کب ہوگا، اور سنتوں کے مذاکرے کب ہوں گے، ہاں تو فضائل کے مذاکرے کب ہوں گے، کہ طے کرو گھر میں تعلیم کا وقت طے کرو، اور گھر میں کہ یہ تعلیم کا حلقہ ایک عرصے تک تو مرد خود کرے گا، تب کہیں جا کے رخ بنے گا گھر والوں کا۔ یہ نہیں کہ یہ حکم دے کے چلا گیا، انذر عشیرتک الاقربین واعمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ گھر کا بھی کام ہے، محلے کا بھی کام ہے، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کا بھی کام ہے، اور ساری امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ جہاں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے کہ وہاں واعمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا بھی ہے، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اپنے گھر والوں کو نماز سکھلاؤ، دین سکھلاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھلاؤ۔ یہ لکھا علماء نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھلاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو، اور جم کر تعلیم ہو کہ جس زبان میں ہو ضرور ہو۔ اچھا جی ہم تو پڑھنا جانتے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم نہ ہو،
آج دنیا کے لیے پڑھ رہی ہے، کبھی دین کے لیے پڑھنے کا بھی خیال آیا کہ اگر کتاب نہیں پڑھ سکتی تو پڑھنا چاہیے مجھے، تاکہ میں گھر میں فضائل کی تعلیم کروں۔